موسیٰ کیسے روح والا تھا جو اللہ سے بات کرتا تھا، وہ عیسیٰ کتنی عزت والا تھا جو پاؤں کی ٹھوکر سے مردہ اٹھا دیتا تھا. ہم نے یہ فرمایا یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھ سے پہلے والے نبی کیسے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ یہی دیکھنا. فرمایا کہ گل ہی کو نہیں، جو چاہتا نا 1.25 لاکھ نبی اکٹھے دیکھے وہ میرے بھائی علی کی زیارت کرے. ہائے ہائے مالک آپ کو سلامت ہے. آخری بیٹھے سارے حیدری اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مجھے بتائیے کیا آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے یہ حدیث پہلے بھی تو سنی ہے نا کہ من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى ابراهيم في علمه والى موسى في مدحه والى عيسى في هيبته فلينظر الى وجه علي بن ابي طالب جو آدم کا علم، نوح کا فہم، ابراہیم کا علم، موسیٰ کی ہیبت، یوسف کا حسن، عیسیٰ کا روپ دیکھنا چاہے وہ میرے بھائی پتر، میں بڑی گل کروں گا پتر، وہ میرے بھائی علی کی جلدی بڑے چل جائے، وہ میرے بھائی علی کی زیارت کرے، وہ میرے بھائی علی کی زیارت. اس کا مطلب ہے میرا علی مولا. چاچا جی میں چیک کر لگا جتنے بزرگ بیٹھے ہیں کس معرفت کے معیار پہ ہیں. اس کا مطلب ہے میرا مولا علی وہ پاک سید ہے جس کے چہرے میں 1.25 لاکھ نبی رہتے ہیں. مولوی صاحب جس کے چہرے میں 1.25 لاکھ نبی ہوں، جب محمد کے بعد وہ علی نبی نہیں پھر کوئی ایرا غیرہ. ہائے ہائے صدقے جاواں خدا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرام حیدری. جی مالک آپ کو سلامت رکھے. یہ میں نے جملہ اس لیے کہا تھا کہ ذرا آپ کے چہرے گلاب کے پھول کی طرح کھل جائیں مولا علی کے نام کے صدقے میں. اب مجھے بتائیے نوکری شروع ہو. باجی یہ ہمیں ایک پہلے اعتراض تھا آج سے کچھ سال پہلے جب میں ان بچوں کی طرح تھا نا بیٹا، آپ کو نہیں پتا، تو پہلے یہ اعتراض تھا کہ شیعہ جو ہے نا، تھوڑا سا آواز دینا بھائی، شیعہ جو ہے نا یہ اپنا بچہ کاٹ کے چاولوں میں ڈالتے ہیں تاکہ کوئی چاول کھان دے بہانے نہیں انہوں دے نیڑے. پھر کہا گیا تھوڑا سا پھر ٹانٹا پن کم کریں، تھوڑی بیچ دیں، والیوم بڑھائیں. پھر کہا گیا کہ یہ شام غریباں کو، اب ٹھیک ہے بھائی تھینک یو، یہ شام غریباں کو لائٹیں آف کر کے ناشائستہ حرکات کرتے ہیں. سارے بولے جی اللہ بھلا کرے اس موبائل کا، سوشل میڈیا کا. پھر اس نے آ کے کائنات کو بتایا کہ جھوٹے پہ کل بھی اللہ کی لعنت ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے بات، اور جھوٹے پہ آج بھی اللہ کی. اب جو نیا اعتراض ہے میرے محترم سامعین، اللہ آپ کی باتیں قبول فرمائے، مولا آپ کے علاقے پہ رحم طور پر برکت قبول فرمائے. اب جو نیا اعتراض ہے، چھوٹے پتر بیٹا شرارت نہیں کرنی آپ نے، پتر چھوٹے بیٹے، اب جو نیا بیٹا اعتراض ہے نا، جو آپ کے دور کا اعتراض ہے پتر، وہ یہ ہے کہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے شیعہ مجلس میں جائیں. اچھا جی جاتے اس لیے نہیں ہے کہ نہ ان کے ذاکر کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ ان کے مجمع کو قرآن سننا آتا ہے. میں جناب کے سامنے قرآن پڑھ کے، آپ قرآن سن کے کیمرے کے ذریعے پوری کائنات کو بتائیں گے کہ صدقہ علی کی جوتی کا نہ ہم جیسا کسی کو پڑھنا آتا ہے، چاچا جی نہ ہم جیسا کسی کو سننا آتا ہے. پاجی ایک باری پوچھو والا کیوں؟ کیونکہ پوری کائنات میں ہم ماتمی اللہ کی واحد مخلوق ہے جن کا پیر بغیر دھڑ کے قرآن پڑھتا ہے. صدقے جاؤں چاچا جی مہربانی جیو. اللہ آپ کو سلامت ہے کہ جتنے میرے ہم عمر بھائی ہیں یا مجھ سے جو چھوٹے بھائی ہیں یا جو چھوٹے بچے ہیں، بیٹا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، جو جملہ مشکل ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، لیکن یہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ چلا گا کہ ان کا پتر کیا کہہ رہا ہے. مولوی صاحب ہمیں قرآن نہیں آتا، یعنی جن کے پیروں کے گھر قرآن آیا انہیں نہیں آتا، جو فقہ کا مسئلہ بھی عورتوں سے پوچھے وہ جانتے ہیں قرآن کیا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے. اب آئیے ذرا قرآن شروع کرتے ہیں، اور چونکہ ٹائم تھوڑا شارٹ ہے، میں تو 2 بجے کا گیا تھا لیکن میرے بعد بھی ذاکر صاحب پڑھنے والے ہیں اور وہ سیدھا شام سے آ رہے ہیں، تو اس لیے مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ میں ذرا زیادہ نہ پڑھوں، کیونکہ میں جہاں پڑھتا ہوں نا، میں پڑھتا ہوں تقریباً 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں زیادہ پڑھتا ہوں. نہیں آج نہیں انشاءاللہ. ہاں لیکن چاچا جی آج تھوڑی مجبوری ہے، اس لیے آج جلدی آپ مجھے دعا دیں گے، جلدی میرا ساتھ دیں گے تاکہ میں جلدی آپ کو سلام کروں. اب آئیے چاچا جی مہربانی، انشاءاللہ میں نوکر آپ کا. آئیے اب بالکل فضول باتیں چھوڑیں اور آئیے عشق کی نماز کی طرف. ایک گھڑی دیکھیے، 1 منٹ آپ نے دینا ہے مجھے. اس 1 منٹ کے بعد آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ فرش پہ بیٹھے ہیں یا عرش پہ چلے گئے ہیں. صدقہ مولا علی کی. میری تیاں بیٹھے ہیں، تینوں آواز زیادہ آ رہا ہے، میری تیاں پتر بھائی چپ رہے جی بیٹا. اب میں نے قرآن پڑھنا ہے اور نبی پاک کا فرمان ہے جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سننا واجب ہے، اور جو بندہ تلاوت قرآن کے وقت بے غوری کرے اللہ اور فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. اس لیے آپ نے توجہ فرمانی ہے، یہ مجلس حسین کی ہے. حسین سے زیادہ کون ہے جس کا قرآن سے پیار ہو؟ حسین کا تو قرآن سے اتنا پیار ہے کہ دھڑ نہ بھی ہو تو تلاوت جاری رہتی ہے. اس لیے میرے ساتھ دیجیے 1 منٹ آپ نے خاموشی کے ساتھ توجہ سننا ہے، بے شک بات تھوڑی آئے. اس کے بعد دیکھیے کس کا کتنا بڑا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک مولوی صاحب کہتے ہیں کالے کپڑے والے پٹا پٹی کرنے والے کیا جانے قرآن کیا ہے. مالک ذرا یہ بتا
کتنا قرآن کتنا سچا ہے. پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. فرمایا یہ اتنا سچا ہے اس میں ناخن برابر بھی جھوٹ نہیں ہے. اچھا پروردگار تیرے قرآن میں علم کتنا ہے؟ تیرے قرآن میں ساہیوال کا علم ہے، آر والے کا علم ہے، بھولے والے کا علم ہے، بہاڑی کا علم ہے، ملتان کا علم ہے، لاہور کا علم ہے، پنجاب کا علم ہے، پاکستان کا علم ہے، ہندوستان کا علم ہے، عرش کا علم ہے، فرش کا علم ہے، زمین کا علم ہے، آسمان کا علم ہے. آخر بتا تو صحیح تیرے قرآن میں کتنا علم ہے؟ فرمایا پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزل علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ہم نے پوری کائنات کا علم قرآن کے اندر رکھا ہے. خدا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. اس کا مطلب ہے پوری کائنات کا علم چاچا جی قرآن کے اندر ہے. اچھا مالک مہربانی. مالک یہ بتا کہ تیرا قرآن زمین سے پیدا ہوا ہے یا آسمان سے نازل ہوا ہے؟ فرمایا نزلہ نازل ہوا ہے. مالک اگر نازل ہوا ہے تو سال کے 12 مہینے ہیں. یہ بتا قرآن محرم میں آیا، ربیع الاول میں آیا، سفر میں آیا، جمادی الاولیٰ میں آیا، جمادی الثانیہ میں آیا، رجب میں آیا، شعبان میں آیا، کب آیا؟ فرمایا پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہم نے اسے ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا. پروردگار رمضان میں آیا تو یہ عرب والے حلالی پوچھتے ہیں یہ بتا رمضان میں دن بھی ہے راتیں بھی ہیں، دن کو ہے یا رات کو ہے؟ پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا. پروردگار یہ جو مبارک رات ہے اس کا کوئی نام بھی ہے؟ پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا ہے. پروردگار یہ حلالی پوچھتے ہیں یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی اپنی قدر کیا ہے؟ ہائے ہائے خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی مہربانی، نوجوانوں مہربانی، سارے چاچا جی سارے پوری قوت سے بھائی ہائے بھائی. ہم مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آپ تو بڑا اچھا سننے والے لوگ ہیں. میں نے سمجھا پینڈ تھا، پتہ نہیں یہ بات سمجھیں گے کہ نہیں. آپ تو مجھ سے بہتر دین سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں. مالک آپ کو سلامت رکھے. اچھا پروردگار لیلۃ القدر میں مالک کی لیلۃ القدر کی اپنی قدر کیا ہے؟ پڑھ قرآن. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. چاچا جی جب میں بچپن میں ایسے بیٹھتا نا جیسے یہ بچے بیٹھے ہیں تو علماء سے سنتے آئے ہیں لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. اے سنیا پہنچوں. ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج حساب لگایا جائے کہ بندہ کن ہے. پاجی چاچا جی میں کہا صاحب تے کٹی. چاچا جی میں صاحب کر لیا. چاچا جی یہ چاچا جی یہ بنتا ہے 83 سال 83 سال اور کچھ مہینے. بس الگ الگ کر دو دونوں کو. بس 83 سال اور کچھ مہینے. بھائی میرا پتر چھوٹے پتر بیٹا میرا پتر ادھر دیکھیں. پتر میرے دیکھیں. چاچا جی 83 چاچا جی مہربانی آپ بزرگ ہیں میرے اللہ آپ کو سلامت رکھے. 83 سال اور کچھ مہینے ادھر دیکھا جی. یعنی بندہ 83 سال مصلی بچھا کے اللہ کی عبادت کرے وہ ایک طرف، اور ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف. میں نے قرآن کے چھٹے وار سے پوچھا مولا اتنا فائدہ، اتنا پرافٹ، اتنا منافع، اتنا بینیفٹ. پاجی جلدی آ گئے. اتنا بینیفٹ وجہ کیا ہے؟ جس کی اماں شیعہ اس میں بولنا واجب ہے. مولا چھٹے مولا فرماتا تو کیا سمجھتا ہے کہ لیلۃ القدر فقط ایک رات ہے؟ نہیں، لیلۃ القدر اصل میں میری دادی زہرا کا نام ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. جسے اللہ نے ہاتھ دیا فضا میں آئے جی بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے. بڑا اچھا چل رہا ہے. میں زیادہ زور نہیں لوں گا، میں اس کو خراب نہیں کروں گا، آپ فکر نہ کریں. مالک آپ کو سلامت رکھے. انکل جی لیلۃ القدر خیر، میں نے کہا تھا نا 1-1.5 منٹ دیکھیے اس کے بعد قصیدہ شروع ہو جائے گا، پر بالکل میں قصیدے کے قریب ہوں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. کالے کپڑے والے کیا جانے قرآن کیا ہے، پٹا کوٹی کرنے والے کیا جانے قرآن کیا ہے، انہیں کیا پتا قرآن کیا. اچھا مولوی صاحب آئیے دیکھیے قرآن پڑھتے ہیں. پروردگار یہ بتا کہ تو نے کہا کہ قرآن آیا ہے اوپر سے نازل ہوا ہے، تو مالک یہ بتا کہ قرآن خود بخود اڑتا ہوا آیا ہے یا اسے کوئی لایا تھا؟ فرمایا پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل بہ الروح الامین. ہم نے اسے جبریل کے ذریعے بھیجا. چاچا جی نہ جبریل کہنا ہے نہ جبرائیل کہنا ہے، یہ غلط ہے. لفظ ہے جبریل. سارے بولیے کیا لفظ ہے؟ ہر شیعہ ماتم کرنے والے کا یہ لفظ صحیح ہونا چاہیے. پتر جبریل، چھوٹے پتر کیا ہے؟ جبریل. کیوں؟ 3 وجہ ہیں کہ یہ نام صحیح ہو. نمبر 1 یہ قرآن لانے والا ہے. نمبر 2 یہ آپ کے مولا علی کا شاگرد ہے. اور نمبر 3 یہ کہ یہ حسین کا درزی ہے. صدقے جاؤ بیٹا سارے بول رہے ہیں بیٹا حیدری. مالک آپ کو سلامت رکھے. ہر حلالی پوری قوت سے بولے مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا اس لیے نام صحیح ہو. جبریل. اچھا ابھی تک 4-5 بندے ہیں پاجی جو پیچھے نہیں بولے. ذرا میں ان کو بھی کوشش کروں نا. چاچا جی حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن لائے ہیں. بولے جی چاچا جی بولے. چاچا جی نہیں میرے پتر نہیں.
چاچا جی میں دیکھیے میں ہوں حضرت آدم کا بیٹا، اور جب غلطی ہو جائے تو معافی مانگنی چاہیے. جو شیطان کا پتر ہوتا ہے اس میں اکڑ ہوتی ہے، وہ نہیں معافی مانگتا. ہم چونکہ اولاد آدم ہیں، یا اللہ معاف کر دے. آپ بھی معاف کر دیں گے نا، غلطی ہو سکتی ہے. تو میرے منہ سے نکل گیا جبریل رضی اللہ. پاجی مجھے کہنا کیا چاہیے تھا؟ پاجی اللہ آپ کو سلامت رکھے، بل پاس کرو، بل پاس کرو، بل پاس کرو. کافر شیعہ کافر. مولوی جی کی ہے تو یہ کافر. اے مولوی صاحب ذرا سر پہ قرآن رکھ کے بتا، جب قرآن لانے والا علیہ السلام ہے، قرآن بچانے والا رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ چاچا جی بولنا چاہیے آپ کو. اللہ اکبر. بھائی اللہ آپ کے ہاتھوں سے علی چاچا جی میرے مالک آپ کو محمد محمد. چاچا جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی سرکار قرآن لایا جبریل. پروردگار یہ جو مولا علی ہے نا، غازی شہنشاہ کے پاک بابا، نہج البلاغہ والے میرے مولا علی، انہوں نے نہج البلاغہ میں ایک خطبہ دیا ہے فرشتوں کے بارے میں. اللہ کی قسم اگر مجھ جیسا بندہ 70 دن علی مولا کا فرشتوں والا کلام پڑھے، 70 دن تھوڑے ہیں، کلام زیادہ ہے، انج کھل کے میرا مولا علی فرشتوں پہ بولا ہے تو بول سکتا بھی علی ہے. ایک بار پوچھو کیوں؟ کیونکہ علی مولا بہتر جانتے ہیں فرشتوں کی اوقات کیا ہے. ہائے ہائے ہائے. چاچا جی میرے مالک آپ کو سامنے. چاچا جی میرے یہاں پیران دا پسینہ ہے نا فرشتے، میرے 14 پیران دا پسینہ فرشتے نے نا. اصل کے جمعی سے میں کہہ رہا ہوں اللہ آپ کو سامنے. تو پروردگار تیرے پاس فرشتے ہزاروں نہیں، پاجی لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں نہیں، لا تعداد ہے. تو پھر قرآن کے لیے میرا پتر چپ کری. قرآن کے لیے چاچا جی میرے کرے، قرآن کے لیے جبریل ہی کیوں؟ چاچا جی آپ کی دعا چاہیے. قرآن کے لیے جبریل ہی کیوں؟ کسی اور فرشتے کو کال. اللہ کے آواز ہے ذائقہ مجتبی ہذیان نہ بک. کسی چھوٹے موٹے کمی فرشتے کی اوقات کیا ہے کہ وہ قرآن کو ہاتھ لگا سکے؟ اس لیے ہم نے قرآن کو بھیجا سید الملائکہ، فرشتوں کے فرشتوں کے سردار جبریل کو بھیجا ہم نے. اچھا مالک کیوں؟ فرمایا قرآن میں طاقت بڑی ہے. پروردگار یہ حلالی پوچھتے ہیں کتنی طاقت ہے قرآن سے؟ اللہ فرمایا پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. فرمایا قرآن میں اتنی طاقت ہے اگر ہم اسے کسی پہاڑ پہ نازل کرتے، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ کٹے مٹی کی طرح، کالے لون کی طرح، میدے بیسن آٹے کی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتا. اے میرے جو چھوٹے پتر بیٹھے پتر تسی کچھ ہی بول رہے تھے بھائی جان آپ بھی مجھ سے چھوٹے ہیں، آپ مجھے بتائیے یہ پہاڑ لیلن کب ہوتا ہے؟ پلاسٹک کا؟ پتھر دی میرے بھائی کہہ رہا ہے پتھر کا. ایک بار بولو جی یہ پہاڑ کس کا ہے؟ یار آواز چھوڑی، یہ کس کا ہے؟ حلال دادو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قرآن کی علامت یہ ہے یہ جب بھی پتھر پہ آتا ہے نا یہ پتھر کو توڑ دیتا ہے، چاہے 21 رمضان ہو یا 13 رجب ہو. ہائے ہائے صدقے جاواں ہائے دری مالک آپ کو سلامت رکھے. تو قرآن صدقے جاواں اللہ آپ کو سلامت. چاچا جی لطف آیا قرآن کا. مالک اگر آپ چاہتے ہیں تو میں راہیں پڑھ دیتا ہوں، میں فطرس پڑھ دیتا ہوں. فطر پڑھیے کیا آئیں گے گلا ٹھیک رہے، کیونکہ اب دور کا تقاضا ہے نا، حالات کا تقاضا ہے نا. اب موبائل کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، کیمرے کا دور ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اس لیے لوگوں کو سمجھ آئے نا کہ شیعہ کیسے مجلسیں پڑھتے ہیں اور کیسے سنتے ہیں. ہاں اس لیے مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاں اور ایسی مجلسوں کو بھی آپ کو سننا چاہیے، ورنہ مجھے بھی آتا ہے فطرس کیسے پڑھنا ہے، راہب کیسے پڑھنا ہے، غدیر کیسے پڑھنی ہے، جنگ خیبر کیسے پڑھنی ہے، وہ مجھے آتا ہے. لیکن وہ عام چیزیں وہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہوئی ہیں. اب ہم نے بات کو آگے بڑھانا ہے. اچھا پروردگار یہ بتا قرآن کون لایا؟ جبریل. اچھا مالک باقی ساری سمجھ آ گئی. پروردگار یہ بتا کہ یہ جو لفظ پہاڑ ہے، پہاڑ یہ انہیں جوگا نہیں کہ قرآن چک سکے، اولادہ نہیں یہ ضرورت کو. مالک ہم تو لفظ پہاڑ استعمال کرتے ہیں طاقت کے لیے. ہم کہتے ہیں جی فلاں شاہ صاحب عزاداری کے پہاڑ ہیں، فلاں چودھری صاحب سخاوت کے پہاڑ ہیں، فلاں علامہ صاحب فضائل کے پہاڑ ہیں، فلاں ذاکر صاحب مصائب کے پہاڑ ہیں. یہ میرے مالکہ جب پہاڑ اتنے جوگا نہیں ہے تو پھر وہ کون سی طاقتور چیز ہے جس نے آرام کے ساتھ قرآن کو اٹھا لیا؟ ہمیں پڑھ قرآن نازل به روح الامین علی قلبک. وہ کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور حسین کے نانے کا دل ہے. صدقے جاواں مالک آپ کو سلامت رکھے. حیدری میں بسم اللہ کر رہا ہوں. میرے مرشد پاک آ رہے ہیں، سید زادے کی آمد پہ بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں. بھائی اگر ممکن ہو تو اس سے بھی اونچی صلوات پڑھ دیجیے.
ऊँची जगह बाबा जी, मेहरबानी मेहरबानी। शाह जी इजाज़त है, मेरे मुर्शद पाक ने जंजीर जनी की है, आज़ादारी की है, शाम से डायरेक्ट आ रहे हैं और थकावट भी इंतहा की है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं, वैसे मेरा शादी जानते हैं मुझे कि मैं घंटा सवा घंटा आराम से पढ़ता हूँ, आज नहीं, आज मैं तो वादा किया बाबा जी नहीं मेहरबानी। देखिए बाबा जी 4:23 हुए हैं, तो बाबा जी तुसा हुक्म फरमाना कितना पढ़ना है? नहीं नहीं ना, जो सजद फरमाएंगे, जो सजद फरमाएंगे, जहाँ वो लकीर लगाएंगे मैं क्रॉस नहीं करूँगा। शाह जी आप ज़रा चेक करके मुझे बताइए, मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ बाबा जी, आप उतनी देर टाइम देखिए। नहीं सैयद को आकर ना तो उन्होंने पता मेरे प्यो का जिक्र करता मैं करी चल, ये तो उनकी मजबूरी है, लेकिन हालात भी तो दिख रहे हैं ना। मैं बाबा जी एक फिक्रा कहता हूँ, इसके बाद मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, जितना आप हुक्म फरमाएंगे। शाह जी मैं नौकर हूँ, जे सैयदां का हयार नहीं करना तो फिर मेरे साथ का दिया है, ठीक है। तो मैं एक फिक्रा कहने के बाद मैं अपने मुर्शद से दोबारा पूछूंगा, ठीक है। शाह जी जरा एक फिक्र का लुत्फ ले लें। अच्छा पाजी कुरान कहाँ आया मेरे नबी के? कोई नहीं आवाज आई। कुरान कहाँ आया मेरे नबी के? चाचा जी ऊंची तरह मेरे नबी के। परवरदिगार तू शादी तू तो कहता है कि सईदों का नाना सर से पांव तक राज्य राज्य के सोना है, सईदों का नाना इतना सोना है कि उसका कतरा गिरे तो यूसुफ बनता है। हाँ तो परवरदिगार फिर मेरे मुस्तफ़ा के हाथ पे कुरान नहीं आया, मेरे मुस्तफ़ा की कोहनी पे कुरान नहीं आया, मेरे मुस्तफ़ा के कंधे पे कुरान नहीं आया, मेरे मुस्तफ़ा के माथे पे कुरान नहीं आया, मेरे मुस्तफ़ा की आंखों पे कुरान नहीं आया, मेरे मुस्तफ़ा के नाक पे कुरान नहीं आया, मेरे मुस्तफ़ा के सोने होठों पे शादी कुरान नहीं आया। एक कुरान आया तो मोहम्मद के दिल में वजह क्या है? जिन्हें अम्मा शिया बोले बाकी नहीं छुट्टी पुत्र जल्दी भाई बाकी नहीं छुट्टी अल्लाह के वादे जाएगा मुझे ध्यान न बक। हमने कायनात के हरामी मुल्ला की जूती पकड़ के इसके मुंह पे मार के समझाना है, और जिस मोहम्मद का दिल इतना मजबूत हो उसका दिमाग इतना कमजोर नहीं होता कि हल्के बुखार में ही ज़ियान हो जाए। बाबा जी बिस्मिल्लाह करें। हैदरी मालिक आपको सलामत करे। शाह जी बाबा जी हुक्म कीजिए, मेरा वादा था बाबा जी हुक्म कीजिए। शाह जी इनको ना देखिए आप, मैं नौकर हूँ आपका, मुझे बताइए बाबा जी। अच्छा बाबा जी कह रहे हैं 10 मिनट तक आप पढ़ें, तो ये मेरे लिए बहुत है बाबा जी। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफ़ी मुझे टाइम, क्योंकि मैं काफ़ी पढ़ भी चुका हूँ और 10 मिनट में जनाब की खिदमत में और हूँ। अच्छा आप ऐसा करना है कि फटाफट मेरे साथ बोलना है ताकि 10 मिनट में मैं 20 मिनट वाली बातें कर सकूँ। ऐ मेरे पुत्र की गल सुनो चाहता जी, इन आखो 2 मिनट बाद आई पुत्र मैं कुरान का सुनना। शाबाशी मालिक आपको सलामत रखे। ये जो अंकल जी आ रहे हैं आपको पता है ज़रा माजूर हैं, तो उनको जल्दी जगह दीजिए ताकि वो तशरीफ रखें। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा हूँ मेरे पीर भी आ गए ने, मेरे पीर इस वास्ते नहीं कि सैयद ने, तो एक नंबर 2 इस वास्ते मेरे पीर ने कि इन्हों के जो बाबा ने ना उन्होंने दुआ के सदके च मैं लाकर बनया, ठीक है। तो वो सिर्फ जाकिर नहीं, सिर्फ सैयद भी नहीं, वो फकीर आदमी ने, और जो मुँह कड़ नहीं हो जाता। तो मैं उन्होंने दुआ का सदका बैठा है। इस वास्ते अज थोड़ी मेहरबानी, अज तो तंग नहीं होना, आइंदा इंशाल्लाह जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी फिर लंबी मजलिस होगी। आज जरा थोड़ी जी फटाफट सुन लो। आपको पता है बाबा जी सऊदी जाकिर है, बाबा जी किसी दे पढ़ना पता है आपको? और सऊदी जाकिर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। इनकी एक बात मुझे बड़ी पसंद है, ये कहते हैं कि 5 शेर पढ़ने के बाद ये कहते हैं हूँ मैं वो शेर पढ़ लगा। बाबा जी जेड़ा शेर नहीं बल्कि बब्बर शेर है, तो जिदे वास्ते मैं कसीदा शुरू किया, ये गल मशहूर है ना जी, तो हुण मेरा भी हो ही जे, ठीक है जी। तो टाइम मैं मुर्शद पाक को पूछ लिया, तो इस तो अगे मैं नहीं जाना, ठीक है। और माशाल्लाह मौला सखी हुसैन बादशाह के मेहमान भी काफ़ी तादाद में तशरीफ ला रहे हैं जी। फिर वो जैसे माहौल बन जाएगा इंशाल्लाह मेरे मुर्शद पढ़ेंगे, क्योंकि ये उन्हीं के लिए माहौल है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो सिर्फ आपका ज़रा दिल गर्म कर रहा हूँ ताकि आपका मूड बने, और फिर शाह जी को मैं मेम्बर दूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब जो मेरे कई भाई आए रहे हैं, एक रल मिल के बाजमात ऐसी सलवात पढ़िए कि पाक हुसैन की अम्मा हम सब पे राज़ी हो जाए। भाई मालिक आपको सलामत रखे। चाचा जी मैं क्या आख्या भाजी, मैं क्या आख्या, मैं आख्या जिम्मे जाकर आंदे ना हूँ मैं वो शेर पढ़ लगा, तो खुदा की कसम मेरा भी वो ही है। तो जरा सोहनी दुआ है, परवरदिगार कुरान कहाँ, अब जैसे मैं पढ़ता हूँ जरा वो असल लहजा आपको दिखाओ ना, जैसे मैं असल पढ़ता हूँ असल लहजा हूँ 2 मिनट चाचा जी असल लहजा पढ़ लगा, असल लहजा तो असल तरीका पढ़ लगा, जेड़ा मैनू सईदां दे जुते दा सदका अल्लाह ने करम किया उन्होंने पढ़ लगा। सिर चुका जी। परवरदिगार कुरान कहाँ आया? मैं कुरान उतारा मोहम्मद के दिल पे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अल्लाह से पूछा कुरान सच्चा कितना है? अल्लाह कहता नाखुन बराबर झूठ नहीं। कुरान में इल्म कितना है? अल्लाह कहता 2 जहां का इल्म कुरान के अंदर है। हमने पूछा कुरान कब आया? रमजान में। कब आया? रात में। कौन सी रात? मुबारक रात। कौन सी रात? लैलतुल कद्र वाली। कुरान कौन लाया? जिब्रील। कुरान में ताकत पहाड़ों को हिला दे। कुरान कहाँ आया? शादी अल्लाह कहता मोहम्मद के दिल पे। या रसूल अल्लाह बस एक सवाल का जवाब आप दीजिए, ये कुरान आया है मोहम्मद के दिल पे, ये आपका दिल क्या है? तो मैं शिया सुन्नी किताबें पढ़ के देख, अल फातिमा तो कल भी मेरा दिल ज़हरा है।
سوری بھائی, مالک آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرا دل میری سر کے جاوا. اس کا مطلب ہے شادی, اس کا مطلب ہے جہاں قرآن نازل ہوا وہ قلب مصطفیٰ کی حقیقت حسین کی ماں ہے. اے دیکھا جی پاجی, میں سید کے سامنے جملہ کہنے لگا ہوں, کیمرہ لگا ہوا ہے. جس میرے بزرگ کی چٹی داڑھی ہے جو کہتا ہے کہ پتر میں 70 سال دا ہاں, پتر میں 80 سال دا ہاں, انہوں نے آکھ لگا اگے چاچا جی کیمرہ گواہ ہے, سید موجود نے, جے زندگی اگے جملہ سنیا ہوئے تو انہوں مولا علی دی قسم میں اٹھ کے آکھنا ہے چل پتر شاباش سونا پڑی چل نکل, میں ناراض نہیں. غلط ہو سامنے چوک ہے الٹا لٹکا کے متھے میں گولی مارو میرے قتل معاف. ورنہ پھر اج تو میں دسن لگا کہ سیداں دی دعا دا کی اثر ہوندا ہے. اج میں دسن لگا تمہیں پیر درگاہ شاہ دی دعا دا اثر کی ہے. میں پہنا جی اگے سنیا ہے 80 سال سے تو نہ بولا جی, غلط ہو قتل معاف, صحیح ہوئے پھر سونا بولا جی. حضرات بھائی ہوں سونا چاہیے, قرآن آیا ہے محمد کے دل پر شاہ جی, اور مصطفیٰ کہتے ہیں میرا دل زہرا ہے. پیر نالین شاہ جی آج پتا چلا قرآن میں کیوں لکھا ہے کہ بغیر وضو مجھے ٹچ کرنا حرام ہے. اور سب کے جوان بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھ صدقے جانا. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. 3-4 منٹ اور ہو گئے ہیں, 5-6 منٹ رہ گئے ہیں, ذرا ساتھ بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا میرے محترم سامعین کیا کہا, قرآن جناب زہرا وہ مرکز ہے جس پہ قرآن آتا ہے, کیونکہ قرآن آتا ہے مصطفیٰ کے دل پہ اور میرے مصطفیٰ کا دل جناب سیدہ ہے. اچھا تو قرآن کہاں آیا, میرے مصطفیٰ کے قلب پہ. ہوں دھیان رکھا جی تھوڑا سا بول تو میں آتی ہوں پر قرآن آیا ہے ہماری ہدایت کے لیے. ہاں جی شاہ جی, جب قرآن آیا ہمارے لیے ہے نازل مصطفیٰ پہ کیوں ہوا؟ پتر سمجھ آ رہی ہے, میرا پتر سمجھ آ رہی ہے یار, آیا قرآن ہمارے لیے نا, کیسے بندے بن جائیے, انسان دے پتر بن جائیے, ہے نا. تو مصطفیٰ پہ کیوں نازل ہوا, اس کیوں کا جب آپ قرآن سے دیتا ہوں. اتنے مجمع سے 5 بندے بولو میں راضی ہوں, آپ تھوڑا بولیں گے میرے منہ سے تو بولیں گے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ نحل 16واں سورہ, آیت کا نشان 44 40 پہ 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی خصوصی دعا بابا جی, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, مصطفیٰ پہ قرآن کیوں آیا, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. حبیب ہم نے قرآن تجھ پہ اس لیے اتارا کہ تو صحابہ کو بتا اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. ہائے ہائے بابا جی صدقے جاوا, بابا جی صدقے جاوا. آدھا مجمع بولا ہے آدھا مجمع نہیں بولا, چونکہ سارے مجمع کی گل ہی کو نہیں. اس گل کی سمجھ لو آنی ہے جی اما شیعہ ہے, جہاں شروع تو مولوی سنتا ہوں نماز سنتا ہوں, سمجھ لو میں کیا کیا. اور چاچا جی قرآن کہتا ہے میری سمجھ تب آتی ہے جب آپ محمد کے دروازے پہ جاؤ. اس کا مطلب ہے قرآن چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ اس سوچ پہ تماشا ہے جس نے کہا تھا قرآن کافی ہے. اور میں سب کے جانا, مالک آپ کو سلامت رکھے. شاہ جی اس سوچ پہ تماشا ہے جس نے کہا تھا قرآن کافی ہے. خدا کی قسم قرآن کافی نہیں ہے. قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے لوگوں میں محتاج ہوں محمد کے بیان کا. جب تک میرا نبی نہ فرمائے پتہ نہیں چلتا قرآن کیا کہہ رہا ہے. پروردگار ہمارے پاس رہ گئے صرف 4 منٹ. میرے مالک جلدی سے یہ بتا کہ تیرے نبی کا جو محتاج ہے قرآن اس کے بیان کا, اب جلدی بتا کہ میرے نبی کے بیان کا طریقہ کیا ہے. اللہ کی بابا جی نالین سے اللہ کے وادی پہلے اپنے مجمع سے پوچھ کوئی نماز ہفتہ ہے. چاچا جی کوئی نماز تو آ رہا ہے, اسٹیج سائڈ صاحب کوئی نماز سنوا رہا ہے, پاس ہونے والے جی کوئی نماز منگل ہے, تو سید زیادہ بدھ والے تو بندے ہی چبل سی. مالک آپ کو سلامت رکھے. اس کا مطلب ہے کوئی نماز بدھ بھی, پاجی کوئی نماز جمعرات, پاجی کہنے لگے نمازیں اللہ آپ کو سلامت رکھے. جیسے نماز جمعہ ہے نا, اسی طرح قرآن میں 114 صورتوں میں ایک صورت کا نام بھی سورہ جمعہ ہے. سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نشان 2. اللہ بیان بتا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. میرے محمد کے بیان کا طریقہ یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ, یہ آیات کی تلاوت کرتا ہے تو یا علی کر کر مغازی دی جتنا صدقہ ہر حلالی بولے. وَيُزَكِّيهِمْ, اللہ کہتا ہے میرا جو مصطفیٰ ہے نا, ہاں یہ پلیت لوگوں کو پاک کرتا ہے. ہائے ہائے بابا جی مہربانی سر کے نام, یہ پلیت لوگوں کو. اوے اللہ کی قسم, جہاں میرے نبی آئے تھے نا وہاں 95% لوگ پلیت تھے. بابا جی وہ پچھلے بندے میرے لوگ نے جی میں پلیت بنایا تھا, اور قرآن دی قسم صحیح پہ نا. اور میرے نبی کے آنڈی پلیت, گوانڈی پلیت, سامنے گلی والے
तो पिछली गलियां का तो हाल ही कोई नहीं सी। चाचा जी लोगों को पता ही नहीं था बहन और बीवी में फर्क क्या है। शुक्र करो सईदा का नाना आया तो दसिया आ धी आ, ए भैनी, ए बीवी आ, सदके ए मां ही। ओए बड़ा पलीद माशरा था। तो जेडे बंदियां नो अदबी गल सुना सुन लो भाई जी, जहां छोटी पलीती होती है वहां छोटा नबी आता है, और बाबा जी जहां बड़ी पलीती हो वहां नबी भी बड़ा आता है। दो बंदे सिगरे पे ना बोले दुख नहीं, बिल पास हो रहा है कैमरा लगा, दो बंदे ना बोलो दुख ही नहीं, केड़ा केड़ा सुन्नी भाई ना बोले नो प्रॉब्लम, हमारी जान है, हमारे मेहमान है। नवा नवा शिया चुप रहे रौले को नहीं, मैं क्या समझ के सियाना हो जाएगा। दो बंदे ना बोले कब्र का किला मेरा हक बनता है, एक कस्बी नस्बी सैयद, एक वो शिया जिसकी अम्मा शिया है। ये दो बंदे ना बोले कब्र तक शरीर किला मेरा हक बनता है। परवरदिगार कितनी पलीती थी। फरमाया ज़ायगा मुज्तबा इन हलालियों को बता, एक सगा बाप अपनी बेटी से मिलने उसके कमरे में दाखिल हुआ, बेटी ने बिस्तर उठा कर बाबा यहाँ ना बैठना, तू मेरा बाबा है, बिस्तर बतूल के बाबा का है। बाबा जी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत करे। भाई थोड़ा आवाज दीजिए भाई, सलाम हैदरी। बाबा जी इसका नतीजा क्या निकला मेरे अजीजों? नतीजा चाचा जी नतीजा क्या निकला? चाचा जी नतीजा ये निकला, चाचा जी मेहरबान शाह जी, नतीजा बाबा जी ये निकला कि जो मेरे पाक सैयद है ना, मौला अली हों, मौला नबी हों, मौला हुसैन हों, मौला हसन हों, ये वो पाक सैयद हैं जिन्होंने लोगों को कुरान पढ़ा पढ़ा के पलीतों से पाक किया है। 3 मिनट रह गए जो मैं मुर्शद को दिता सी, अगर फजैल च बाबा जी मसैब च बाबा जी मिनट उत्ते हो जाए तो खैर मैं मुर्शद बात एक दो, क्योंकि हो सकता है 3 से 4 मिनट हो जाए तो मेरे सैयद से मेरा वादा खिलाफी ना हो जाए। 1 मिनट सिर्फ मैं मसाइब का फिक्र कह लूँ, चूँकि सफ़र के याम है। तो शाह जी भी बैठे हुए हैं, शाह जी उन हस्तियों के पास से आ रहे हैं जिनके लिए मसाइब बना है। तो मैं सिर्फ दो जुमले वो भी सिर्फ इस बार, हालांकि मैं ना पढ़ूँ मसला नहीं है, क्योंकि मेरे पास सैयदादे मौजूद हैं, वो डिटेल से आपको सुनाएंगे। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मेरी नमाज पूरी हो जाए। वो मैं मिसाल तो देनी है सैयदां दी इज्जत दी। शाह जी जानते हैं, शाह जी के बाबा जानते हैं, ये मेरे घर तक गए हुए हैं कोट शाह में। मेरा घर जो है ना जी, उसमें तकरीबन 90 से ज़्यादा % लोग सैयद हैं। कोट शाह में सैयदों की नगरी है, काज़ी सैयद, नकवी सैयद। मैं जहाँ भी मजलिस पढ़ता हूँ मेरी कोशिश है कि मैं ये पैगाम हर जगह पहुँचाऊँ कि हमारे घर के शाह जी बिल्कुल सामने, जैसे बाबा जी कि ये घर है ना और एक ये घर दीवार है, ऐसे को फ़र्क है ना जी, इधर मैं तो गली है ना, इस तरह मेरा घर है, मेरे सामने सैयदों का घर है। वहाँ तकरीबन एक 70 साल की सैयदादी हैं जो मेरी माँ भी हैं, मेरी मुर्शदादी भी हैं, और मैंने उनसे कुरान पढ़ा है। इसी साल वो फौत हुई हैं। पीर नारायण शाह जी, मुझे लोग कहते हैं कि ज़ायगा मुज्तबा जिथे अशरा पढ़ता है ना उत्थे होर किसी का मज़ा नहीं आता। पीरा तेरी जग दी कसम ओदी यह वजह जी मैं दस रहा। शाह जी मैं मुहर्रम के चांद से पहले ना एक नई कैप लेता हूँ बिल्कुल अनटच बाजार से, और ये जाके ना मैं उस सैयदादी की जूती पे रखता हूँ पाकिस्तान की कसमें। फिर वो जुतियाँ मैं चुम के ना तो फिर वो कैब मैं सिर पर रखना, तो फिर मैं मजलिसां पढ़नियाँ शुरू करना। लेकिन शाह जी ये जब साल आया ना, अभी चाँद जो आया बाबा जी अभी वाला सैयदादा, वो सैयदादी दुनिया से चली गई। चाचा जी फिर मैं गया वहाँ तो ए देखो ना जिमें सौण वाला भाई बैठा है, ये थड़ी बनी है ना, थड़ी बनी है। मैं फिर जाके ना सैयदादी थड़ी ते अपनी कैप लाइए, जिथे बीबी जुत्ती ला के अपने घर जाना सन वो चौखड़ ते मैं जाके लाइए। चाचा जी मैं लम्मा मसैब नहीं पढ़ना, मुश्किल ना वादा है, सैयद तो ला के आखिरी भाई तक एक बार रल के हाय करा जाए। मैं सिर्फ तुहानू दसना चाचा जी, सदके जावा चाचा जी, मैं सिर्फ तुहानू दसना ये चाह रहा वहाँ। शाह जी नलैन शाह जी इधर देखे मेरा पुत्र, मैं सिर्फ दसना ये चाह रहा वहाँ कि जिन्ना घरों कुरान पढ़िए ना उन्होंने धियां नहीं मारीदा। मैं बिस्मिल्लाह बाबा जी, अल्लाह बाबा जी आपकी हाजिर को सब फरमाए। सारे मजमे से पहले मेरा सैयद खुद रो पड़ा है जी, सबके जमा सैयद सफ़ेद आके भी इसका ना करा, सैयद हैं सफ़ेद आके वारिस हैं, सैयद नहीं रोने तो कौन लगा। मैं कहना मैं 2-3 मिनट पढ़ना सिर्फ लम्हा नहीं, मैं फिर जुमला मैं कहना मैं जिन्हें घरों कुरान पढ़िए उन्होंने धियां लो हमारी बहन। पीर नारायण शाह जी से लेकर पीर दरगाह बुखारी तक तेरे पाकिस्तान के जितने भी मौला की इज्जतदार मदा खान हैं, कुरान की कसमें सच पढ़ते हैं। ये शार आंदे ने इन्होंने जालमा जिन्ना अली धियां मारिया ना, एक मशहूर नहीं ना, अली ने पुत्रों को थोड़ा मारा, अली ने धियां ज़्यादा मारा। पाकिस्तान की किस्म गल सही है, ये सारे जाकर सैयद ने कि जालमों ने अली की बेटियों को ज़्यादा मारा है। ये सुनते हो ना, इन्ना अली इन्ना पुत्रों को नहीं मारा जिन्ना अली दियाँ धियां मार। फिर जाकर ने मारने का तरीका ये था कि अली के बेटों के हाथ काट के मारा है, अली की बेटियों के हाथ बांध के मारा है। अज एक फिक्रा ये सैयद आला जिहड़ा सुल्तानो ज़ाकरीन का पुत्र है,
ہیں جہدے پیو دی دعا دے صدقے جزاکر بنتے ہیں اج میں سید دے سامنے جرت کر کے معافی مانگ کے ایک جرت کر لگا یہ میرا فکرہ مسافر سمجھ کے تے سیداں دا سب تو چھوٹا نوکر سمجھ کے یہ میرا فکرہ اگلا یاد کرا جے ذاکر آندے نے انہاں علی دیاں پتراں نوں نہیں ماریا جنہ علی دیاں دھیاں نوں ماریا کہ اگلا میرے کو جملہ سنیا جے میں کہنا انہاں جنہ علی دیاں دھیاں نوں ماریا نا اس تو زیادہ ستایا ہے میں بسم اللہ اس تو بعد نہیں میں پڑھنا کہ یہ دو مثالیں جڑیاں دی ایک ایک منٹ کی دو مثالیں میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں میں کہنا جنہ انہاں ماریا چاچا جی اس تو زیادہ ستایا ان ستان کی گل سن لو نالین بخاری صاحب سے پوچھیے کس سید کے بارے میں شادی آپ ممبر سے پڑھتے ہیں کہ اس سید کا سر بار بار نوکے نظر پہ ڈگتا سی مولا عباس جی بسم اللہ کہنا مولا عباس میں نے بخاری صاحب تہاڈی پاک جاتی قسم ہے میرے غازی کا سر گرتا نہیں تھا جہاں بی بی زینب کھڑی ہوتی تھی جان کے گراتے تھے میں بسم اللہ کرنا تاکہ بی بی زینب کے دل کو تکلیف آئے جیسے نامی مرتبہ گرا ہے نا اللہ سلام پہ لعنت کرے اس نے میرے مولا عباس کے کچھ بچے ہوئے بالوں میں ہاتھ ڈالا کچھ بچے ہوئے گورے کی سنایا جی کچھ بچے ہوئے بالوں میں تو نہیں سمجھا اور بخاری صاحب آپ کے سامنے پڑھتے ہیں جب سکینہ کے کہنے پہ اصغر کے لیے پانی دینے مولا گیا تھا نا تو بازو کٹوا کے منہ کے بل گرا یہ سید زادے ہیں پردہ ڈال کے پڑھتے ہیں وہ آپ ڈرتے ہیں کہ کوئی مر نہ جائے آج میں سید سمجھ دسا پانچن پاک کی قسم یہاں تک روایت نہیں ہے روایت اصل یہ ہے کہ بازو کٹوانے کے بعد شاہ جی ایک کتے نے اتنی زور سے گرز مارا عباس کا سر 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور میں بسم اللہ غازی کا سر ایسے کھلا تھا جیسے قرآن کھلتا ہے سر کے جمع چاہتا جی اس طرح اس لیے میں کہہ رہا ہوں جتنے بال میرے مولا کے بچ گئے تھے نا ان بالوں سے سنان نے ہاتھ ڈالا اور دیوار کے ساتھ ایک رسی میں 16 سیدزادیاں کھڑی تھی بابا جی 2 منٹ بعد میں ممبر چڑھ لگا سیدزادہ 2 منٹ بعد جیسے ہی کھولی نے دیکھا کہتا ہے کیا ہوا سنان اب کیا ہوا کہتا ہے غازی کا سر گرا ہے سیدزادیاں رک گئی ہیں کہ قافلہ کھلو گیا وہ آندہ کتا آندہ میں شراب پی پی کے تھک گیا جلدی سے باقی کی بہنوں کو لایا جائے ادھر دیکھا جی این سنان نے سر پڑھا ہے ایک کتے کا پتر آتا وینا کی ہے مار نیزا عباس کے سر میں نیزا مار اور پھر سے بلند کر وہ حرام زیادہ ہو کہتا ہے اللہ تجھ پہ لعنت کرے آ کے دیکھ کیا غازی کے سر میں نیزے کی گنجائش بچی ہے کہتا ہے اتنی باسط کے جمع اتنی بار ہم نے نیزا مارا ہے شاید اب عباس کے سر میں نیزے کی گنجائش نہیں بچی اللہ پھر کی کرا کہتا ہے وہ سامنے 16 سیدزادیاں ہیں ان کے سامنے جا کے ایسا ظلم کر کہ سیدزادیوں کی چیخوں کے آوازیں شام کی ہر بدمعاش عورت سنے میں سید کے سامنے پھیرا پڑا مجھے معاف کرنا چاہتا نہیں اس کے تھیلے میں لکڑی کا تیر تھا اس نے لکڑی کا تیر نکالا اس کے اوپر کہتا نہیں رسی کو لپیٹا عباس کو یہاں سے پکڑا بی بی پاک زینب کے سامنے گیا اس نے بی بی کے سامنے نارائن شتی جا کے عباس کے ایک کان میں تیر داخل کر کے دوسرے سے نکال دیا آواز آئی ہائے اما زہرا اما آ کے دیکھ تیرے صدقے جہاں تیری دعا کے ساتھ تیرے بابے کی امت نے حشر کیا دیا ہے تاں میں اپنا سیدو غیر سیدو بابا جی تاں بیانا ہوا انہاں جنہ ماریا ہے اس تو زیادہ ستایا ہے ایک مثال ہو گئی ادھے منٹ کی مثال ہو رہے تو میں سلام کر کے جا رہا ہے اس کے بعد یہ پڑھنا شاہ جی کتا تخت پہ تھا سیدزادہ اور سامنے 4 سال کی حسین کی سکینہ کھڑی ہے یہ تخت پہ بیٹھ کہتا بچی بابا جی دمہ جلدی نہیں کرنی آدھا منٹ آؤ بچی تیرا نام کیا ہے میرے میں دیکھا جی یہ شادی ہوتا ہے نا وہ سید ہے اگر وہ جو جملہ پڑھے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں وضاحت سے میں سیدوں کا نوکر ہوں میں اشارہ کرا گا یہ جدید آندہ ہے بی بی سکینہ نو تیرا نام کی ہے اب بی بی آندی ہے کہتا ہے میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے شاہ جی پھر سید آدمی ہنچ کی کہتا ہے میں وقت کا حاکم ہوں میں تیرے چہرے پر ظلم کروں گا جلدی بتا تیرا نام کیا ہے یہاں سید سجاد کر رہے تھے اچھا ہو کر سید کہتا اللہ تم پہ لعنت کرے میری بہن 3 مرتبہ بولی ہے رسی بڑی تنگ ہے سر کے جامع رسی اتنی تنگ ہے اور سکینہ سر کے جامع سکینہ کی آواز نکلی میں پھر کہنا وا انہیں شادی جنہ ماریا تو اگنے دادیاں نو اس تو زیادہ ستایا ہے اور ستان نے جو سنا کہتا اچھا یہ بتا تیرا نام کیا ہے جڑے شیعہ مان دے پتر اچھی ہائے کرا دے بی بی لوگ کہتے ہیں میرا نام فاطمہ ہے میرا نام فاطمہ ہے اور بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتے تھے میرا بابا کہتا تھا تجھے دیکھ کے میرے دل کو سکون ملتا ہے بابا جی آدھا فکر آ کے میں چلا جی تجھے دیکھ کے میرے دل کو سکون ملتا ہے آدھا تیرا بابا تجھے بڑا پیار کرتا تھا بی بی آکا جگ تو بکھرا جب میرا بابا گھر آتا تھا نا اکبر کو بعد میں ملتا تھا مجھے پہلے ملتا تھا یہ بتا جب تیرا بابا آتا تھا گھر میں تو تیرے لیے کیا لاتا تھا بی بی فرمایا مدینے کے نیاب کھجورے جنہ سیدزادیوں نے ماریا نے اس تو بہت ہسایا نے آخری فکر آخر لگا کمینہ کہتا ہے اگر وہی کھجورے جو حسین تجھے کھلاتا تھا اگر میں تجھے ابھی کھلاؤں تو کھائے گی بی بی پاک نے مولا بابا جی سجاد کی طرف دیکھا امام نے اشارہ کر دیا ہاں کر ورنہ کتا ظلم کرے گا بی بی کہتی ہاں میں کھاؤں گی چھوٹیاں تیاں لے میرے بھی گھر 2 تیاں نے تجھے بھی
ਧੀਆਂ ਲਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੀ है ना वो एक बार हुसैन की धी से उच्ची हाइट रह गए। उसके बाद मेरा पुत्र एक दश था, दश के ऊपर बाबा जी रुमाल था। नारायण शाह जी अल्लाह बाबा जी सफर में खतर फरमाए, मौला से तंदुरुस्ती दे, मौला जवानियां कबूल फरमाए। तो शाह जी थोड़े पैरों सदका अल्लाह साड़ी भी जुबान जी तसीब दे बाबा जी, मजीद तसीर आई है। शाह जी दुआ फरमाए दे अपने पापा का सदका, अपने दादा सदका दुआ फरमाए दे बाबा जी। मैं अद्धा फिक्र आके चला, इसके हाथ में तश्त था, ऊपर रुमाल था। कहता है ये तश्त खजूरों से भरा हुआ है, पूरा मेरे कोल आ, मेरे करीब आ, मेरे करीब आ। और की पसंद हो आरफ वाले आले हो, एक मरतबा फिर से फातिमा तख्त के करीब आ रही है। कहता मेरे करीब आ, जैसे बीबी पाक करीब आई कहता तू हाथ बढ़ा, मैं रुमाल हटाता हूँ। शाह जी जितना जी चाहे खजूरे खाती रहना। कहाँ कहाँ शिया बैठा जिसके घर में बेटी है, एक मरतबा हाथ उठा के सीने में मार। जैसे सैयदजादी ने हाथ बढ़ाया, इस कुत्ते ने रुमाल हटाया। चाचा जी नीचे खजूरे नहीं, हुसैन का सर था। बीबी कहती है हाय वे मेरा प्यासा बाबा, हाय मेरा नारासी बाबा, मुझे कसम है नलैन बुखारी की पाक छत की, इस कुत्ते के पास खिदरान की छड़ी थी कांटों वाली। इसने सोटी पकड़ के सकीना के सामने हुसैन के चेहरे पे मारनी शुरू की। आवाज आई हाय चचा गाजी, और मेरे बाबा को छुड़ाने वाला। ऐलान कर दें उनके 30 सफर पुत्र उठे